میں جوائن کیا ہے سابق وزیر خزانہ اور ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا نے۔ بہت شکریہ پاشا صاحب، آپ اپنے پروگرام میں جوائن کیا۔ یہ بتائے گا کہ سیلاب کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت نے بجلی کے بلوں میں ریلیف دے دیا ہے، ابھی بھی حکومت کے پاس مزید کتنی گنجائش ہے جو آئی ایم ایف سے لی جا سکتی ہے تاکہ اس ریلیف کو مزید بڑھایا جا سکے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان نے جو اعداد و شمار بجٹ میں رکھے تھے وہ بہت ہی زیادہ ایمبیشس تھے، یا اور ایک لحاظ سے وہ آئی ایم ایف کے ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ تھے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ ہم نے تاریخ کے تقریباً کم خسارے کا ٹارگٹ کیا ہے، یا 4% سے بھی لگ بھگ کم، جبکہ کچھ سال پہلے یہ 7-8% تک جا چکا تھا۔ تو بجٹ میں جو گنجائش ہے وہ ہے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب ہمارے صوبائی حکومتوں سے کہا گیا ہے اس سال کہ وہ 1500 کروڑ کا کیش سرپلس دیں، یہ بہت ہی زیادہ ایمبیشس فگر ہے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر اس کو آدھا کر دیا جائے تو مناسب ہے، تاکہ ان کے پاس مناسب ریسورسز ہوں ریلیف، ریکنسٹرکشن وغیرہ کے لیے۔ دوسری طرف ہماری جو فیڈرل حکومت ہے ان کے پاس ایمرجنسی پروویژن ہوتا ہے بجٹ میں، اس سال تقریباً 400 ارب کے لگ بھگ ہے، اس میں کم از کم 50 سے 70% اضافہ کریں اور کوشش کریں کہ جہاں گرانٹس کی ضرورت پڑے، اب دیکھیے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر وغیرہ میں آپ کو کچھ پیسے وغیرہ زیادہ دینے پڑتے ہیں، تو وہ دیجیے گا آپ ہماری حکومت کے جو فائنینس منسٹر ہیں، اور آئی ایم ایف کو سمجھا دیں کہ دیکھیے یہ بجٹ کے ٹارگٹس ہم نے بہت ہی زیادہ ایمبیشس رکھے تھے، اب حالات خراب ہو گئے ہیں، ہمیں اپنے لوگوں کی جان اور ان کے جو پوزیشن ہے اس کو بچانا ہے، تو ہم تقریباً 1000 ارب زیادہ خرچہ کرنا پڑے گا ہمیں اس سال، اور اس لحاظ سے بجٹ کا خسارہ 4 کے بجائے 5% تک پاشا پہنچ صاحب، سکتا ہے۔ کتنا نقصان ہوا ہے پاکستانی معیشت کو سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے؟ کچھ آپ نے ابتدائی پروجیکشنز دی تھیں، اب جب پانی اتر رہا ہے، پنجاب میں اطلاعات دی جا رہی ہے کہ بڑے پیمانے پر فصلیں تباہ ہوئی ہیں، تو اب آپ کی پروجیکشنز کیا ہے؟ کتنا نقصان ہوا ہے مجموعی طور پر پاکستانی معیشت کو یا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے 2022-23 کی سیلاب کی ہم نے کاسٹنگ کی، امپیکٹ کی، اور اس میں آپ کو بہت سی چیزوں کا کوانٹیفائی کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو آپ کے جو کراپس ہیں ان کی جو ڈیمیج ہوئے وہ ایک امیڈیٹ کاسٹ ہے، دوسرا گھروں پہ جو نقصان ہوا ہے، پراپرٹی اور اس میں ایسٹس وغیرہ، پھر لائف سٹاک کا جو نقصان ہوتا ہے، پھر آپ کے انفراسٹرکچر میں جو پرابلمز آ جاتے ہیں، ان سب کو جب ملاتے ہیں تو آپ کو ایک اندازہ بنتا ہے کہ اس میں کیپٹل کاسٹ بھی ہے اور کرنٹ لاس بھی ہے۔ تو آپ ایسٹیمیٹ جب لگاتے ہیں، تو ہم نے جب لگایا تھا 2022-23 میں، تو ہمارا ایسٹیمیٹ 26 ارب ڈالر تھا، اور بعد میں اس کو تھوڑا سا ہمیں اس لیے بڑھانا پڑا کہ لاسٹ جو فائنل امپیکٹس ہوئے ہیں، جس طرح ابھی تک نہیں ہوئے ہیں پورے ساؤتھ پنجاب اور سندھ میں، تو 30 ارب ڈالر تک نقصان تھا۔ اب ہمارا اپنا احساس یہ ہے، صحیح۔ اسیسمنٹ یہ ہے کہ شاید یہ جو سیلاب آیا ہے 2025 میں، یہ 2022 کے سیلاب سے زیادہ نقصان دہ انفارچونیٹلی ہوا ہے، تو اس لیے ایسٹیمیٹ جو ہے وہ شاید 30 ارب ڈالر سے کچھ بڑھ جائے۔ یہ تو کافی بڑا لاس ہے پاکستانی معیشت کو پاشا صاحب، اس میں تو پھر کوئی جو تنقید پیپلز پارٹی کر رہی ہے، پھر تو وہ جائز نہیں ہے کیا کہ جب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ حکومت کو 72 گھنٹوں میں فلیش اپیل کرنی چاہیے تھی سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے، لیکن اس پہ آج وفاقی وزیر برائے پلاننگ اسد اقبال صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کشکول توڑ دیا ہے، خود انحصاری کی وہ بات کر رہے ہیں۔ تو موجودہ حالات میں جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا یہ جو وفاقی حکومت کی پالیسی ہے کہ نہیں کریں گے عالمی امداد کے لیے کوئی اپیل وغیرہ، یہ صائب رائے ہے، یہ ایک بہتر پالیسی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو اثرات ہوتے ہیں پاکستان پر، اس میں کلائمیٹ چینج یقیناً اثر ہے، اور ساری دنیا میں جو ہو رہا ہے
اس میں پاکستان دنیا کے 5 ملکوں میں ہیں جن کو خطرہ ہے سب سے زیادہ اس کلائمیٹ چینج کے پروسیس سے. اور اس میں کلائمیٹ چینج میں جو کازنگ فیکٹرز ہیں وہ بڑے امیر ملک ہیں. ہم تقریباً نہ ہونے کے برابر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس پرابلم کو. تو ہمارا پورا حق ہے کہ ہم گلوبل لیول پہ سپورٹ مانگیں، اس لیے کہ the cost has been incurred by us but the cost was passed on to us by others. Exactly. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں with all due respects to the government that ایک جلد سے جلد ایک ایسٹیمیٹ بنائیں، پروجیکٹائز کریں، اس کو بڑے کلیئرفلی کوانٹیفائی کر کے فوراً ایک گلوبل سپورٹ کے پروسیس کو لانچ کریں. پچھلے مرتبہ 22 میں کیا تھا ہم نے، اور اس کے نتیجے میں 2.5 سے 3 ارب ڈالر کی سپورٹ بھی ملی تھی. تو پاشا صاحب، ہم نے جو شرح نمو کا ٹارگٹ رکھا ہے، معاشی ترقی کا ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہے 4.2% کا، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ 3.6% رہے گی ہماری گروتھ اس سال. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری گروتھ کتنی متاثر ہوئی ہے سیلاب سے؟ دیکھیے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ زرعی شعبے پہ ڈائریکٹلی تو اثر پڑتا ہے سیلاب کا، مگر جب زرعی شعبے میں نقصان ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کا صنعتی شعبہ جو ہے اور آپ کے سروسز ایکٹیویٹیز جس میں خاص طور پہ ٹریڈ وغیرہ ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. تو سیلاب کا ایک ڈائریکٹ اور ایک انڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے. ان دونوں کو جب آپ ملاتے ہیں تو جب 1% کمی آتی ہے شرح نمو میں آپ کے زرعی شعبے میں، تو اس کے نتیجے میں پوری اکانومی پر 0.4% کا اثر آتا ہے. یہ ہم نے کوانٹیفائی کیا ہے بڑی کیئرفلی. تو اگر 3 سے 4% نقصان ہوتا ہے ہمارے زرعی شعبے میں، اس لیے کہ فصلیں تو بری طرح سے متاثر ہوں گے، لائف سٹاک لاسز ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں اگر 4 سے 5% ہو تو 2% لاس ہو جاتا ہے، 5 multiplied by 0.4. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو آپ کا ٹارگٹ، میں سمجھتا ہوں آئی ایم ایف کا ٹارگٹ زیادہ بہتر ہے، مناسب، مور ریئلسٹک ہے، 3.6. تو لگ یہ رہا ہے کہ آپ کا شرح نمو اس سال مشکل سے 1.5% ہو پائے گا. اور آپ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ 2022-23 میں شرح نمو اکانومی کا منفی ہو. تو پاشا صاحب، یہ جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں سیلاب سے، ظاہر ہے اس میں ہماری جو چاول کی فصل ہے، گندم کی فصل ہے، گنا ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری کپاس کی فصل بھی متاثر ہوئی ہے. ظاہر ہے پاکستان کی درآمدات جو ہیں وہ بڑھیں گی تو ڈالر پر دباؤ آئے گا. تو اس سے ایکسچینج ریٹ کتنا متاثر ہوگا، پاکستانی روپی پہ کتنا اس کا اثر آئے گا ڈالر کے مقابلے میں؟ ہمارا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ہم نے جو اسٹیمیشن کیا ہے کہ جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے اس میں تقریباً 7 ارب ڈالر کا اضافہ ہوگا. اور یہ ان چیزوں کا اس میں امپیکٹ ہوگا. آپ نے 1-2 کا ذکر کیا ہے. ایک تو چاول کی ایکسپورٹ بہت بری طرح سے متاثر ہوگی. دوسری طرف جو پھل اور مختلف چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ان کی بھی ایکسپورٹ گرے گی. پھر آپ کے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس جو ہیں، برآمدات جو ہیں وہ متاثر ہوں گے، اس لیے کہ آپ کے پاس کپاس نہیں ہے، کم ہے. تو نتیجہ یہ کہ کاٹن بھی امپورٹ آپ کو کرنا پڑے گا، ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بھی کچھ کم ہوں گے. ان سب کو اگر آپ ملا لیں تو ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ تقریباً 7 ارب ڈالر تک کا خدا نخواستہ نقصان ہو سکتا ہے، جو کہ ہمارے ریزروز کا، اللہ کے فضل سے ریزروز 14.5 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہیں، ان پر آدھا کچھ پریشر. صحیح ہے. بہت شکریہ حفیظ پاشا صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا تھا. آپ نے گفتگو بلازا کی. سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا صاحب کی